اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، میں بات کرنے لگا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے؟ نہیں سوچ سکتا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، کوئی عام مسلمان، کوئی عام ریڑھی والا جو نماز روزہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ لیکن فرقہ واریت کی ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ ہر مولوی اپنے اپنے مطلب کے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں۔ ہر مولوی نے اپنے اپنے مطلب کے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب ابھی ایک بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ نہ کوئی حدیث، نہ کوئی ریفرنس، نہ کوئی قرآن کی آیات، کوئی چیز بھی انہوں نے پیش نہیں کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چند اصحاب آئے، آپ گھر میں نہیں تھے، آپ کی ازواج گھر میں تھی، تو انہوں نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کیسی زندگی گزارتے ہیں عبادت کے حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ رات کو عبادت کرتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام نارمل زندگی گزار رہے ہیں جس میں کوئی حد سے زیادہ خود کو تکلیف دینے والی عبادت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے تیسرے نے کچھ کہا۔ تو آپ گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کہا کہ آپ کے 3 اصحاب آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بلاؤ ذرا۔ وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ تو دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کے بابے 50 سال، 40 سال ایک وضو سے عشاء اور فجر پڑھتے رہیں، تو کیا یہ دین سکھا رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ کہاں سے آپ نے یہ دین لیا ہے؟ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے؟ کس نے آپ جیسی یہ باتیں کی ہیں؟ وہ جو 3 صحابہ آئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، آپ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی یہ دین سکھا رہے ہیں تو آپ کون سا دین بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے وقت اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے؟ دراصل یہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کو پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں ایک جگہ پر، صرف ایک جگہ پر کھڑے رہ کے نا 8 گھنٹے ورکر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یقین کریں، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف ایک جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، آگے ایک ٹیبل ہے، 8 گھنٹے صرف کھڑے رہنا ہے، یا شاید کوئی چائے پی لوے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی میں ان کے پاؤں نہیں سوئے، اور پوری عمر بیچارے وہی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے پاؤں نہیں سوئتے۔ تو یہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کو اتنا نہیں پتا کہ 1 گھنٹے میں بھی پاؤں نہیں سوئتے، 2 گھنٹے میں بھی نہیں سوئتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے عشاء تک قیام میں کھڑے رہتے تھے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہاں گئی نمازیں؟ یا رات کا قیام کرتے تھے، فجر بھی بیچ میں، ظہر بھی بیچ میں، سب ایک قیام میں گزر گئی۔ تو یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھے۔ تو میرے بھائیو، فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلو، دماغ کو تھوڑا سا اوپن کرو، سوچو تو صحیح کہ سامنے والا بھی مسلمان ہے۔ آپ ان فتووں سے، ملفوظات اللہ سے، اور المحند المفند سے، المداد رسالے سے، ان کتابوں سے باہر نکل کے قرآن اور صحیح اسناد حدیث تو پڑھیں۔
आज जहाँ भी बंदा जाता है, जिस मस्जिद में भी जुम्मा खुतबा होता है, लोग जुम्मे वाले दिन कुरान और हदीस से बात शुरू करते हैं। ये मैं मुनकर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इन कानों से और इन आँखों से देखा है कि लोग बात कुरान और हदीस से शुरू करते हैं, लेकिन दरमियान में अपने बुजुर्ग घसीट लेते हैं, दरमियान में अपने बुजुर्गों को घसीट के ले आते हैं। तो मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है। दीन वही है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो मेरे भाइयों, बच जाओ फिरका वारीद के लानत से। तो फिर ज़रूर कहो कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब तुम इस बात पे गौर कर लो तो फिर इंशाल्लाह तुम ज़रूर कहोगे, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अस्सलामुअलैकुम।